آج امت مسلمہ کی جو حالت ہے وہ ہر ایک کے سامنے بالکل عیاں ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جس چہار دیواری کے اندر رہ رہے ہیں وہ بھی ہم کو اجنبی اور بیگانہ محسوس ہونے لگی ہے۔ جس چھت کے نیچے ایک عرصے دراز سے ہم رہ رہے ہیں وہ چھت بھی ہم کو پرائی سی لگنے لگی ہے۔ جس وطن عزیز کی جس سرزمین کو ہم نے کبھی اپنے ہاتھوں سے سینچا تھا آج وہ گلستہ بھی ہمیں ویرانہ لگنے لگا ہے۔ جن درختوں کے نیچے جن کے سایوں میں ہم بیٹھ کر آرام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جن درختوں کے بیج بو کر جن درختوں کو خود ہم نے اگایا وہ درخت بھی آج ہمیں بیگانے اور پرائے لگنے لگے ہیں۔ آج کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ آج پوری دنیا کا جائزہ لے لیے، امت مسلمہ پر کیا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور ہم ذلت کے عمیق گہرائی میں جا کر کے گر چکے ہیں۔ آج اگر کسی سے کہا جاتا ہے تو کہتا ہے یہ سب اس لیے ہو گیا کہ لوگوں کے حالات تبدیل ہو گئے ہیں، لوگوں کی فکریں بدل گئیں، لوگوں کی سوچ آوارہ ہو گئی، نفرت کے بیج اگ گئے ہیں، دھرم مذہب کے نام پر ایک دوسرے کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ سب اس وجہ سے نہیں ہوا کہ لوگوں کی فکریں بدل گئیں، لوگوں کی سوچ بدل گئی ہے، دنیا کے حالات بدل گئے ہیں، سیاست بدل گئی ہے، حکمراں بدل گئے ہیں۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ پر مسلم ہیں، لیکن میرا جہاں تک کا معاملہ ہے میرا دل اور میرا کلیجہ یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ یہ حالات اس لیے بدلے کہ ہم بدل گئے، ماحول اس لیے بدلا کہ ہم تبدیل ہو گئے، پریشانیاں اس لیے آئیں کہ ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے وابستہ نہ رہے، ہمارے دل کے اندر وہ محبت نہ رہی۔ وہ کہا نہ کسی نے کہ شاہان جہاں مٹ جائیں گے یہاں، شاہان جہاں کے نام یہاں سب مٹ جائیں گے، لیکن کل قیامت تک پیغمبر اسلام علیہ السلام کا نام باقی رہ جائے گا۔ اور کافی مراد آبادی نے کہا تھا کافی بروز حشر تک سب فنا ہو جائیں گے، کافی بروز حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ آج تبدیلی اس لیے آئی کہ ہم بدل گئے ہیں، آج ہم بدلے تو ماحول بدل گیا ہے۔ آج ہم ذلت کی طرف اس لیے گئے کہ ہم اس دہلیز سے دور ہو گئے جس دہلیز کے ہمیں قریب رہنا تھا، ورنہ جائزہ لے کر کے دیکھ لو، جب تک یہ امت مسلمہ، جب تک اس کا جوان اللہ اور اس کے رسول کی دہلیز پر کھڑا دکھائی دیتا تھا، جب تک ہماری راتیں خشیت الہی میں گزرا کرتی تھیں، جب تک ہماری راتیں عشق رسول میں گزرا کرتی تھیں، جب تک ہماری حالت یہ تھی کہ اگر دولت حسن قدموں میں بچتی ہوئی دکھائی دیتی تھی تو مسلمان اپنی نگاہوں کو اپنی نظروں کو جھکا کر کے نکل جایا کرتا تھا۔ اور جب ایسا تھا تو انسان یہ قوم مسلم عروج پر تھی، امت مسلمہ کا سورج پورے جوبن پر تھا، یہاں تک کہ اسی سرزمین کا کوئی غیر مسلم بھی اگر مسلمان کو دیکھتا تھا تو وہ بھی اس کی شرم کے مارے اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے نکل جایا کرتا تھا۔ لیکن یہ اس وقت تک تھا جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی دہلیز پر دکھائی دیتے تھے، جب ہماری راتیں خشیت الہی میں گزرا کرتی تھی، جب ہمارے دن درود پاک پڑھتے ہوئے گزرا کرتے تھے، شب بیداری میں ہماری آنکھیں آنسوں کا خراج پیش کیا کرتی تھیں۔ آج تم کہتے ہو ایسے پرفتن ماحول میں، ایسے حالات میں کیسے تبدیلی لائی جائے، کیا کیا جائے کہ حالات تبدیل ہو جائیں، حالات سازگار ہو جائیں؟ اس کے لیے ہمیں کون سی تبدیلی لانی پڑے گی؟ تو میرے پیارے نبی کے پیارے غیور مسلمانوں، پیارے غلاموں، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اپنے سینوں میں بسا کر کے رکھنے والوں، آؤ میں بتاتا ہوں۔ میری قوم کی کسی مفکر نے کہا تھا حالات بدلنے ہیں تو جیل بھرو تحریک شروع کرو۔ میں کہتا ہوں بالکل غلط ہے، جیل بھرو تحریک سے حالات نہیں بدل سکتے ہیں۔ اگر حالات بدلنا ہی ہے تو تم تحریک یہ چلاؤ، مسجد بھرو تحریک شروع کر دو، مسجد بھرو تحریک چلاؤ گے
گے حالات بدل جائیں گے۔ اس لیے جیل بھرنے کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہم مسجدوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ جتنی تعداد میں مسلمان جمعے کی نماز میں آتا ہے، اگر اتنی تعداد میں امت مسلمہ کے افراد فجر کی نماز میں شامل ہو جائیں تو حالات بدل سکتے ہیں، ہم بدل جائیں تو تبدیلی آ سکتی ہے۔ ہم جیل بھرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم مسجدیں بھرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ جو قوم آج ہم نے دنیا میں جس سے محبت کی، وہ جس نے ہم سے محبت کی، ہم نے بدلے میں اس سے وفاداری کی ہے، ہم نے بدلے میں ٹوٹ کر کے اس سے محبت کی ہے۔ لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کے ہم سے محبت کرنے والا کون ہے؟ میرا دعویٰ ہے، ثابت بھی کر سکتا ہوں، میرے نبی نے اپنی جان سے زیادہ ہم سے محبت کی ہے۔ ہم 14 صدیوں کے بعد آنے والے تھے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم 14-15 صدی پہلے ہمارے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہا رہے ہیں، ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ آج ہم بھنگڑا ڈال رہے ہیں، حالات کیسے تبدیل ہوں گے؟ ہمارے اوپر جو ظلم و ستم ہے یہ کیسے تبدیل ہوگا؟ آج ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اب ہمیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ایک زمانے سے تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیفیں دی ہیں، ان کے فرامین کو توڑا ہے، ایک زمانے سے اللہ کے گھر کو ویران رکھا ہے۔ تو پھر جو قوم مصطفیٰ کریم کو قبر انور میں بھی آرام سے نہ سونے دے، جو قوم امت مسلمہ جس نبی کے صدقے میں پیدا ہوئی، جس نبی کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا، ہم اس کو ستائیں، اور جس اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، دولت ایمان دی، یہ وجود عطا فرمایا، جب اس کے گھر کو ہم نے ایک زمانے سے ویران رکھا ہے تو پھر آج ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلتا ہے تو ہمیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ پیارے، اگر تبدیلی حالات کی چاہتے ہو تو پہلے اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی۔ ہماری رات خشیت الہی میں گزرنے لگے، جس طرح ہم جمعے میں شریک ہوتے ہیں اسی طرح 5 وقتہ نماز میں اگر ہم شریک ہونے لگیں تو حالات بدل سکتے ہیں۔